ایک بیوہ خاتون اپنے بیٹے ارسلان کے ساتھ رہتی تھی۔ ان کے گھر میں نیم کا ایک درخت تھا جس کے نیچے تخت بچھا ہوا تھا۔ گرمی کے دنوں میں دوپہر کے وقت وہ خاتون اس تخت پر آرام کرتی تھی۔ ان کے شوہر کا اس وقت ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا جب ارسلان 10 سال کا تھا۔ خاتون نے محنت مزدوری کر کے ارسلان کی پرورش کی اور اسے اعلیٰ تعلیم دلائی اور اسے قابل بنا دیا کہ اسے اچھا روزگار مل جائے۔ ارسلان کو شہر کے ایک پرائیویٹ ادارے کے دفتر میں اکاؤنٹنٹ کی ملازمت مل گئی۔ نوکری مل جانے کی خوشخبری جب اس نے اپنی ماں کو سنائی، وہ بہت خوش ہوئی اور اس وقت ارسلان کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، ارسلان بیٹا، تم اپنی نوکری کی قدر کرنا اور ایمانداری سے کام کرنا۔ اس سے وقتی طور پر مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں لیکن آخر میں کامیابی حاصل ہو جاتی ہے۔ جی امی، ارسلان نے کہا، اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ سچ کو جتنا بھی چھپایا جائے وہ ایک دن ضرور سامنے آتا ہے۔ نیکی پر قائم رہنے والے آدمی کو اللہ تعالیٰ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اگر تم دفتر میں بے ایمانی کو دیکھو تو اس کے خلاف مزاحمت کرنا، چاہے اس مقصد کے لیے قربانی ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ امی نے کہا، امی بے فکر رہیں، آپ نے مجھ سے جو امیدیں باندھی ہوئی ہیں ان پر انشاءاللہ پورا اتروں گا۔ ارسلان نے کہا، اور ہاں، کبھی پرائے پیسوں پر نظر نہ ڈالنا۔ دوسروں کے پیسوں پر نظر ڈالنے سے انسان کے دل میں بے ایمانی کر لیتی ہے اور وہ بدنیت ہو جاتا ہے۔ جب وہ بدنیتی پر اتر آئے تو ایک دن وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ امی نے کہا، امی بے فکر رہیں، میں کبھی اپنے مالک کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا، اپنا کام دیانتداری سے کروں گا۔ ارسلان نے کہا۔ اس کی بات سن کر ماں بہت خوش ہوئی اور اسے دعا دی۔ ارسلان نے دفتر میں پہلے دن ہی اپنا اصول بنا لیا کہ وہ ایمانداری سے کام کرے گا۔ اگر کوئی شخص کرپشن میں مبتلا ہوا تو اس کی بے ایمانی کو مالکان کے سامنے لائے گا۔ ارسلان کا دفتر گاؤں سے قریب ہی تھا، اس لیے وہ صبح شہر ڈیوٹی پر جاتا اور شام کے گھر لوٹ آتا۔ اس طرح ایک ماہ گزر گیا۔ جب ارسلان کو تنخواہ ملی تو اس نے پوری تنخواہ اپنی والدہ کے ہاتھ پر رکھ دی۔ بیٹے کو تنخواہ مل جانے پر ماں خوشی سے پھولے نہ سمائی۔ 1 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر اچانک ارسلان غائب ہو گیا۔ اس کو کچھ پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں چلا گیا۔ ارسلان کی امی نے گاؤں کے کئی لوگوں کو ارسلان کے بارے میں معلومات کرنے شہر بھیجا، لیکن کسی نے بھی تسلی بخش جواب نہیں دیا کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہے۔ ٹانگوں میں درد کی وجہ سے وہ زیادہ چل پھر نہیں سکتی تھی، اس لیے وہ خود شہر نہ جا سکی۔ ماں روزانہ صحن میں نماز پڑھ کر بیٹے کی سلامتی اور اس کے بہت جلد گھر لوٹنے کی دعا کرنا نہ بھولتی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ماں کو پوری امید تھی کہ ارسلان ایک دن ضرور گھر لوٹ کر آئے گا۔ صحن میں لگے نیم کے درخت پر ایک جن ہامون کا بصیرہ تھا۔ وہ برسوں سے اس درخت پر رہا کرتا تھا۔ اس نے کبھی کسی انسان کو تنگ نہیں کیا تھا۔ وہ ایک نرم دل جن تھا۔ ارسلان سے اس کو بہت محبت تھی۔ جب ارسلان چھوٹا تھا وہ مختلف جانور اور پرندوں کے روپ میں اس کے پاس جا کر کھیلتا تھا۔ ارسلان بھی اس کے ساتھ کھیلنے پر بہت خوش ہو جاتا۔ ہامون جن نے اسی وقت ارسلان کو شہر جا کر تلاش کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہامون جن شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے پتہ لگایا کہ شہر میں کسی دفتر میں ارسلان کی ملازمت ہے۔ دفتر میں سینکڑوں ملازم تھے۔ ہامون جن نے ارسلان کے بارے میں جاننے کے لیے